إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، مرسی ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے اور میں حاضر ہوں لے کر ایک اہم پروگرام خوشخبریاں اور وعیدیں. اسلام کی بنیادوں کا تذکرہ چل رہا تھا، ان میں سے ایک اہم ترین بنیاد حج بیت اللہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو کعبۃ اللہ تک سفر کی استطاعت رکھتا ہے، اور استطاعت کا مطلب جسمانی طاقت، مالی طاقت رکھتا ہے، اس کے اوپر حج بیت اللہ فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اس حدیث میں آپ نے اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد حج بیت اللہ کو بھی قرار دیا ہے. ہر ایک مسلمان کی ایک حسرت ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی کعبۃ اللہ کا دیدار کروں، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم گھر کو دیکھوں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز مانگ لوں جو میرے دل میں ہے، جو میں اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں، جو میں اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے لیے منا لوں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کو دین کی بنیادوں میں سے قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص وہاں حاضر ہوتا ہے اس کے لیے بہت سارے منافع اور فوائد ہیں. اہل علم نے کہا کہ وہ منافع اور وہ فوائد مادی بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان حج بیت اللہ کے لیے جائے اور ساتھ میں وہاں پر چھوٹی موٹی سی کوئی چیز، مقصد نہ ہو یہ اس کا، لیکن ساتھ میں وہ اپنے سفر کو آسان بنانے کے لیے کچھ چیزیں بھی لے جائے اور وہ اس کو وہاں پر بیچ لے اور دنیاوی فائدہ بھی وہاں سے حاصل کر لے. اسی طرح ایک اخروی فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا. اسی طرح انسان جب حج بیت اللہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس حج کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العمرۃ الی العمرہ، ایک عمرے سے دوسرے دو عمرے کے درمیان یہ جتنے گناہ ہوتے ہیں، اگلا عمرہ گزشتہ عمرے کے درمیان ہوئے سارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. اور والحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ اور حج مبرور اس کا جنت سے کم کوئی بدلہ ہی نہیں ہے. یعنی حج مبرور وہ حج جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کرنے والے کے لیے سیدھا جنت میں داخلے کا فیصلہ سنا دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج کرنے والا انسان وہ حج کرنے کے لیے جائے اور اس درمیان وہ کسی قسم کی غلطیاں نہ کرے، کوئی غلط کام، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، کوئی شہوت پر مشتمل بات نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ حج بیت اللہ سے واپس لوٹ کر آتا ہے تو گویا وہ اس بچے کی طرح ہوتا ہے جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لے رہا ہو، نہ اس کے کوئی گناہ ہوتے ہیں، نہ ہی اس کی کوئی اپنی اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں. لہذا وہ ان چیزوں سے پوری طرح سے پاک صاف ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اس عمل میں پوری طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو اور اس کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان اعمال کو انجام دینے والا ہو. لہذا حج بیت اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے سفر کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت عطا کی ہے جسمانی کہ ہم سفر بآسانی کر سکیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی طاقت دی ہے کہ ہم یہ پورے خرچے اٹھا سکیں اور جب ہم سفر کے لیے جائیں تو ہمارے اہل خانہ، ہمارے بیوی بچے کسی طرح سے مادی پریشانیوں کے شکار نہ ہوں. ہمیں اگر یہ استطاعت ملی ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ذمہ داری پر ہیں کہ ہم حج بیت اللہ کے عمل کو انجام دیں اور ہم اس میں تاخیر نہ کریں
کیا پتہ ہماری زندگی کے کتنے ایام باقی ہوں، پھر ہم اگر استطاعت ہمیں ہے اور ہم پھر اس میں تاخیر کرتے چلے جائیں، پھر نہیں معلوم کہ ہم اس فریضے کی ادائیگی کر پائیں یا نہ کر پائیں۔ اس لیے ہمیں اس پہلو پر غور کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو اتنا اہم موقع ہمیں عطا کیا ہے کہ حج بیت اللہ کر کے ہم اپنے گناہوں کی معافی اس قدر کروا لیں، جس طرح سے بچہ جنم لیتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے اور اس کے کوئی گناہ، کوئی غلطیاں، کوئی خامیاں اور کوئی نافرمانیاں اس کے سر نہیں ہوتی، ایسے ہم بن جائیں تو یہ موقع، یہ آفر ہم ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔